بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون ملک اور اندرون ملک رہنے والے نوجوانوں کو چند عقیدے کے حوالے سے گزارشات کروں گا۔ کیوں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کتنے ہی ہمارے نوجوان ہیں یہاں سے گئے سعودیہ میں، وہاں پہ جا کے گمراہ ہو گئے۔ کبھی کوئی کسی ملک میں جاتا ہے، مسقط میں شوافے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، ہم تو بچپن سے کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ان کا طریقہ اور ہے۔ اب ایسے نوجوانوں سے ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ خدا کے بندو، جتنے بھی نوجوان جہاں سے سعودیہ میں جاتے ہیں یا ہمارے ملک سے، پاکستان یا انڈیا وغیرہ سے، ان سے میں یہ کہوں گا آپ لوگ صرف ایک طرف کی بات سن کر اس پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ کے سامنے ایک اختلاف بتایا جا رہا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے مسئلہ اس طرح ہے۔ اب آپ کی اتنی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ ہم بچپن سے اہل سنت کے طریقے پر یہ کام کر رہے ہیں؟ آج ہمیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اہل سنت کا طریقہ حنفیوں کا طریقہ حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ آپ اپنے اہل سنت کے علماء سے رابطہ کریں؟ بھئی ہم کیا حدیث کے خلاف ہیں؟ تو اس بندے نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، انشاءاللہ اہل سنت کا عالم آپ کو اس کے مقابلے میں کئی حدیثیں سنائے گا کہ ہمارا مذہب اور مسلک حق پہ ہے ان کے مقابلے میں۔ آپ کیوں دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف کر کے جب ایک چیز میں اختلاف ہے صرف ایک طرف کی باتیں سن کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں؟ کتنے نوجوان اسی وجہ سے مرزئی ہو گئے، مرزئیوں کی باتیں سنتے ہیں۔ مرزئی کہتے ہیں قرآن سے بھی ہمارے نبی کا نبوت ثابت ہے، نبی کی، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، فلاں حدیث سے بھی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت ہے۔ وہ اپنے علماء کے پاس نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یار اتنی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنا رہے بندہ سچا ہے، وہ دیکھ کے گمراہ ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ابھی مرزا جونیئر کو سنتے ہیں، وہ کہتا ہے تمہارے سارے مولوی 1400 سال سے دین غلط تھا، میں ٹھیک بیان کر رہا ہوں، ساتھ میں ایک حدیث سنا دے گا، آپ کو بڑا اچھا بندہ لگے گا۔ خدا کے بندو، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ کو دیکھیں کیسی کیسی دلیل دیں گے، آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کے پاس کتنے دلائل۔ آج ہمارا نوجوان ڈاکٹر اسرار کو، جو تھا ہی ڈاکٹر دین کا جسے پتہ ہی نہیں تھا، سن کے گمراہ ہو رہی ہیں، اور اسی کی صرف باتیں سنی کہتے ہیں سب سے بڑا عالم یہ ہے، حالانکہ وہ تو علماء کے قدموں کے جیسا بھی نہیں تھا۔ ساری زندگی اس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور ڈاکٹری پڑھی، اور اب وہ آخری عمر میں لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا عالم ہی نہیں ہے، حالانکہ اس سے بڑا جاہل نہیں تھا۔ تاریخ پہ اس کا مطالعہ تھا، تاریخ اسے آتی تھی، نہ اسے قرآن کی آیات کا پتہ تھا، امام بخاری تک کو اس نے نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں فلاں آیت کی تشریح میں یہ مطلب بنے گا، حالانکہ سارے محدثین اور مفسرین ایک طرف تھے، وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ کتنی مثالیں آپ کے سامنے دوں؟ تو آج لوگ، ہمارے نوجوان بالخصوص، آپ کے سامنے جب ایک بندہ آپ کا بچپن سے لے کے یہاں 1400 سال سے جو ہمارا عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے، آپ اپنے علماء سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں یار بندہ چرب زبان ہوتا ہے، اس کی باتیں سن کے آپ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یار اس کے پاس تو بہت علم ہے، بات بات پہ حدیث پڑھتا ہے، ہمارے مولویوں کے پاس تو حدیثیں ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندو، آپ اپنے کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس تو جائیں، آپ کو وہ سمجھائے کہ ہمارے پاس اس مسئلے پہ کیا دلائل ہے اور صحیح مسئلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو ہماری قوم میں جو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کی جن لوگوں میں خرابی پائی جا رہی ہے، وہ عام طور پہ اپنے علماء سے رابطہ کرنے کے بجائے کسی بیچارے مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں گے اور کسی قاری کے پاس چلے جائیں گے، اس سے سوالات کریں گے، بتائیں بھئی ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس ترک رفع دین کی کوئی حدیث ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بیچارہ قاری ہے جس نے صرف قرآن کے کالے حروف پڑھی ہیں، امام مسجد ہے جس کو صرف قرآن آتا ہے، چھوٹے موٹے بس مسائل آتے ہیں، اس کو دلائل کا کیا پتا؟ آپ کو عالم بتائے گا، پڑھا لکھا عالم جس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، اہل سنت کے عقائد دلائل کتنی میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے نوجوان دیکھے، لوگوں نے اس کو گمراہ کیا قرآن حدیث کے نام پہ۔ وہ جاتا ہے جی کسی مسجد کے امام بیچارہ جو ہے سیدھا سان پڑھ، جس کو صرف قرآن کی کالے لفظ ہی اسے یاد ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اس کے پاس جائیں گے، اب وہ اس کو کچھ بھی نہیں سنائے گا، یہ کہیں گے ہاں یار وہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو قرآن حدیث سے دلیلیں دیتا ہے، یہ ہمارے سنیوں کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جس بندے کے پاس گیا تھا اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ جو ایک عالم کے پاس کیوں نہیں گیا، کسی ایکسپرٹ بندے کے پاس جاتا جو قرآن حدیث کا ماہر تھا، اس سے پوچھتا،
بھائی یہ مجھے فلاں بندے نے یہ آیات سنائی ہیں، حدیث سنائی ہیں، اس کا کیا جواب بنے گا؟ عالم جو واقعی علم کا عالم ہوگا وہ بتائے گا، اور دیکھیے گا ایسے دلائل آپ کو دے گا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ کیوں؟ یہ جو باطل لوگ ہیں، یہ جتنے بھی آج کل کے، چاہے مرزا یا پھر ڈاکٹر اسرار جو مر گیا، جو بھی ہیں، کسی بھی بڑے عالم کے سامنے نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا ہمیں کچھ نہیں آتا۔ قرآن جن کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، عربی کی حدیث اعراب کے بغیر پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ کرنا ان کو نہیں آتا، نہ انہوں نے عربی گرامر پڑھی، نہ اس کے اصول پڑھے، وہ قرآن کے ترجمے کر رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسے بندے سے آپ کو قرآن حدیث کے صحیح ہونے کی کیا توقع آپ رکھتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، گمراہی کرے گا جس کو خود ہی نہیں آتا، اور وہ جناب آپ کو قرآن حدیث سکھا رہا ہے جس نے خود پڑھے ہی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی تشریح کر رہا ہے، حدیث کی تشریح کر رہا ہے جو سراسر غلط، اور جنہوں نے ساری زندگی دین میں گزاری ان کی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک ساری زندگی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتا رہا، اس کی بات آپ کو اچھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ تو صرف ایک بے وقوفی ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اب اپنے علماء کے پاس جائیں، پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیں، ان مسائل میں مجھے ڈاؤٹ ہے، میں پریشان ہوں، مجھے فلاں بندے نے اس کے مقابلے میں حدیث سنائی ہے، مجھے اس کا جواب دے۔ وہ عالم آپ کو دیکھے گا کیسا جواب دے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، اور اپنے عقیدے اور مسلک پہ رشک کریں گے، یار ہمارے پاس کتنے بڑے دلائل ہیں، اللہ کا شکر ہے میں اپنی عقل استعمال کر کے عالم کے پاس جا کے گناہ سے بچ گیا ہوں، غلط عقیدے سے بچ گیا ہوں۔ اگر عقل استعمال نہ کی، بے وقوفی سے کام لیا، ایک بندے کی باتیں سنی اور اس کے پیچھے چل پڑے، یقیناً وہ آپ کو اس طرح صراط مستقیم سے اتارے گا، جیسے مرزئی سادے سے نوجوانوں کو صراط مستقیم سے اتارتے ہیں۔ کتنے عثمانی فتنہ آیا، انہوں نے سادہ سے نوجوانوں کو عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کی تو اٹھا لیا، کیوں؟ انہوں نے علماء کے دامن کو نہیں تھاما، علماء سے دلائل نہیں پوچھے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے نوجوانوں، چاہے اندرون ملک کے رہنے والے ہوں یا بیرون ملک کے رہنے والے، جب بھی کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے علماء غلط ہیں، گمراہ ہیں، اور ہم آپ کو آئیں حدیث سناتے ہیں، تو آپ اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ عقل سے تھوڑا کام لیں اور اپنے علماء کے پاس جائیں، اس مسئلے میں ہمیں دلیل دے، وہ آپ کو دلیل سے قائل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرف کے دلائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔